ایک چھوٹے سے گاؤں میں جہاں کھیتوں اور درختوں کی سبزہ تھیں، ایک غریب لڑکی رہتی تھی جس کا نام سارا تھا۔ سارا ایک محنتی لڑکی تھی جو ہمیشہ اپنے والدین کی مدد کرتی اور اسکول بھی جاتی۔ وہ اسکول میں ایک اچھی طالبہ تھی، مگر اس کے پاس جدید کپڑے، جوتے اس طرح کی چیزیں نہیں تھیں جو اس کے دوسرے ہم جماعتوں کے پاس تھیں۔ اس کا اسکول کا یونیفارم پرانا تھا اور اس کے جوتے ایسے تھے جیسے کئی بار مرمت کی جا چکی ہو۔ سارا کا ایک دوست تھا عائشہ، جو اسکول میں اس کی سب سے اچھی دوست تھی۔ عائشہ ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور وہ ہمیشہ نئے کپڑے، جوتے اور رنگین لوازمات پہن کر اسکول آتی۔ وہ اپنی امیری پر فخر کرتی تھی اور اپنے لباس کو دوسروں پر دھاک بٹھاتی تھی۔ ہر دن اسکول میں عائشہ سارا کا مذاق الفاڑتی، خاص طور پر اس کے پرانے جوتوں کا۔ ایک دن عائشہ نے سارا کے جوتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تمہیں اپنے جوتوں کو دیکھ کر شرم آنی چاہیے، یہ تو کسی غریب کے جوتے ہیں۔ سارا ہنسی کے ساتھ چپ ہو گئی، مگر دل میں گہرے دکھ اور درد کے ساتھ وہ سوچنے لگی، کیا میں کبھی عائشہ کی طرح امیر بن پاؤں گی؟ کیا کبھی میری تقدیر بدل سکے گی؟ اس دن کے بعد سارا کے دل میں یہ سوال بار بار اٹھنے لگا اور وہ اکثر گھر واپس آ کر اپنی ماں سے اس بارے میں بات کرتی۔ ایک دن جب وہ روتے ہوئے اپنی ماں سے کہنے لگی، اماں ہم کیوں غریب ہیں؟ ہماری زندگی کبھی بدل کیوں نہیں سکتی؟ اس کی ماں نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا، بیٹا دنیا میں ہر کسی کی تقدیر مختلف ہوتی ہے۔ تمہیں کبھی بھی اپنی حالت پر افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تمہیں راستہ دکھائے گا اور تمہیں اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے ایمانداری اور محنت سے کام لینا ہوگا۔ سارا نے اپنی ماں کی باتوں کو سنا، لیکن اس کے دل میں پھر بھی بے چینی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ وہ کبھی عائشہ جیسا کامیاب اور خوشحال نہیں بن سکے گی۔ اگلے دن سارا پھر اسکول جانے کے لیے نکلی اور جیسے ہی وہ راستے میں جا رہی تھی، عائشہ نے پھر سے اس کے جوتوں کا مذاق اڑا۔ اس بار سارا کا دل ٹوٹ کر رہ گیا اور وہ اسکول کے بعد روتے ہوئے گھر واپس آ گئی۔ راستے میں گاؤں کے قریب ایک دریا بہہ رہا تھا جو کسی جادو کی مانند چمکتا اور چمکتا نظر آ رہا تھا۔ سارا نے فیصلہ کیا کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے اس دریا کے کنارے بیٹھ کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرے۔ جب وہ دریا کے کنارے بیٹھ کر رونے لگی تو ایک عجیب سی آواز آئی، تم کیوں روتی ہو لڑکی؟ سارا نے حیرانی سے الفاٹے کر دریا کی طرف دیکھا اور کہا، کون ہو تم؟ دریا نے کہا، میں چاندی کی دریا ہوں۔ تمہیں میری آواز سن کر شک ہو رہا ہے، مگر میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ تمہاری تقدیر اب تمہاری سوچ سے جڑ چکی ہے اور میں تمہیں وہ سب کچھ دے سکتا ہوں جو تمہاری زندگی بدل دے۔ سارا دریا کی آواز سے بہت حیران ہو گئی، مگر وہ اتنی تھک چکی تھی اور دل کی دلی تنہائی میں تھی کہ اس نے دریا سے اپنی تقدیر بدلنے کی بات پر یقین کر لیا۔ آپ مجھے کیا دے سکتے ہیں؟ سارا نے سوال کیا۔ دریا نے کہا، میں تمہیں جوتے، کپڑے اور وہ تمام چیزیں دوں گا جو تمہاری زندگی بدل دیں گی۔ تمہیں صرف سچے دل سے ان چیزوں کا استعمال کرنا ہوگا، اور یاد رکھو تمہاری کامیابی محنت اور ایمانداری سے ہی آئے گی۔ اس کے بعد دریا نے سارا کو ایک جوتا دیا جو چمک رہا تھا جیسے وہ چاندی سے بنایا ہو۔ سارا نے وہ جوتا اٹھایا اور گھر واپس آئی۔ گھر واپس آ کر سارا کی ماں نے حیرانی سے پوچھا، یہ تم نے کہاں سے لیا؟ یہ تو بہت خوبصورت اور مہنگا لگ رہا ہے۔ سارا نے بتایا کہ وہ دریا سے آیا ہے، لیکن اس کی ماں نے اس پر کوئی سوال نہیں اٹھایا۔ اگلے دن جب سارا اسکول پہنچی تو اس کے جوتے دیکھ کر عائشہ کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ تم نے یہ کہاں سے خریدے؟ یہ تو بہت مہنگے لگتے ہیں، عائشہ نے کہا۔ سارا نے مسکرا کر جواب دیا، یہ مجھے دریا سے ملے ہیں اور یہ صرف میرا نصیب ہے۔ عائشہ نے سارا کے جوتوں کو دیکھا اور اس سے زیادہ کچھ نہ کہا، لیکن اس کا دل اندر ہی اندر جل رہا تھا کہ اس کی زندگی میں بھی یہ سب کچھ ہونا چاہیے۔ سارا کی زندگی میں یہ نیا موڑ تھا۔ ہر دن جب وہ دریا کے پاس جاتی، دریا اسے کوئی نہ کوئی نئی چیز دیتا۔ ایک دن دریا نے سارا کو ایک نئی یونیفارم دی جو نہایت خوبصورت اور نیا تھا۔ سارا نے وہ یونیفارم پہنا اور اسکول میں پہنچی تو عائشہ نے حیرانی سے اسے دیکھا اور کہا، یہ تم نے کہاں سے خریدا؟ سارا نے کہا، یہ مجھے چاندی کی دریا سے ملا ہے اور میں اس سے جو کچھ بھی حاصل کر رہی ہوں وہ صرف میرا نصیب اور محنت ہے۔ عائشہ نے اس بات پر خود کو متجسس پایا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ بھی دریا سے کچھ مانگے گی۔ رات کے وقت عائشہ دریا کے پاس پہنچی اور اس سے کہا، میرے لیے بھی کچھ دو، میں بھی چاہتی ہوں کہ میری زندگی بدل جائے۔ دریا نے جواب دیا،
تمہاری زندگی بدلنے کے لیے تمہیں سچائی کی راہ اختیار کرنی ہوگی۔ اگر تمہارا دل سچا نہیں تو میری مدد تمہیں نہیں مل سکتی۔ عائشہ کی زندگی میں پہلی بار ایک جھٹکا آیا تھا، اور وہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ دریا نے اسے کیوں انکار کیا تھا۔ اس سے پہلے وہ ہمیشہ اپنے امیرانہ حالات اور بہترین سامان کے ذریعے اپنے دوستوں پر دھاک بٹھاتی تھی، لیکن اب وہ سوچ رہی تھی کہ کیا چیز اسے دریا کی مدد حاصل کرنے سے روک رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا خلا محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ اس نے کبھی اس بات کو سنجیدہ نہیں لیا تھا کہ کامیابی صرف دولت باہر کی ظاہری چیزوں سے نہیں آتی، بلکہ انسان کے دل کی سچائی اور نیت سے آتی ہے۔ ایک دن وہ اپنی زندگی کے بارے میں گہرے خیالات میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اسکول کے بعد وہ سارا کے ساتھ گھر جا رہی تھی، اور راستے میں اس نے سارا سے بات کی۔ سارا، میں نے سوچا ہے کہ میں دریا سے کچھ کیوں نہیں مانگ سکی۔ مجھے پچھلے دنوں اپنی حرکتوں پر افسوس ہو رہا ہے۔ میں ہمیشہ دوسروں کا مذاق الفاڑتی رہی، اور میں نے کبھی بھی ان کی دل کی حالت کو نہیں سمجھا۔ میں تم سے معافی چاہتی ہوں۔ سارا نے عائشہ کو ہمدردی سے دیکھا اور کہا، عائشہ، تمہاری معافی مجھے بہت قیمتی ہے، لیکن تمہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ انسان کی کامیابی صرف اس کے دل کی سچائی سے جڑتی ہے۔ اگر تم واقعی تبدیلی لانا چاہتی ہو تو تمہیں اپنے دل میں تبدیلی لانی ہوگی۔ عائشہ نے سارا کی باتوں پر غور کیا اور فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زندگی میں ایک نئی سمت اختیار کرے گی۔ اگلے دن عائشہ نے اپنے اسکول کے تمام دوستوں کو دعوت دی اور انہیں بتایا کہ وہ اب اپنے دل کی باتوں پر دھیان دے گی اور دوسروں کا مذاق اڑانے کی بجائے ان کی مدد کرے گی۔ ایک دن جب عائشہ دریا کے پاس گئی تو اس نے سچائی کے ساتھ کہا، چاندی کی دریا، میں اب سچائی کے راستے پر چلنا چاہتی ہوں۔ میں اپنے دل میں تبدیلی لانا چاہتی ہوں، اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں کبھی بھی کسی کا مذاق نہیں اڑائے گی۔ برا کرم مجھے میری زندگی کے راستے پر رہنمائی دیں۔ دریا نے اس کی بات سنی اور کہا، عائشہ، تمہارے دل میں جو نیت ہے وہ بہت اہم ہے۔ تم نے خود کو سمجھا ہے، اور یہی سچائی کی پہلی قدم ہے۔ میں تمہیں تمہارے راستے پر کامیاب ہونے کی دعا دیتا ہوں، لیکن یاد رکھو کہ کامیابی صرف باہر کی چیزوں سے نہیں آتی، بلکہ یہ تمہارے اندر کی صفائی اور دل کی پاکیزگی سے آتی ہے۔ عائشہ نے دریا کی باتوں کو دل سے سنا اور واپس گھر لوٹ آئی۔ اب اس کی زندگی میں ایک نیا آغاز تھا۔ اس نے اپنے اندر کے غرور اور تکبر کو چھوڑ دیا اور سچائی کی راہ پر چلنا شروع کر دیا۔ وہ نہ صرف سارا کی دوست بنی، بلکہ اس نے اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی محبت اور ہمدردی کا رویہ اپنایا۔ عائشہ کی تبدیلی سارا اسکول دیکھ رہا تھا۔ اب وہ نہ صرف اپنے کلاس میٹ کا مذاق نہیں الفاڑتی تھی، بلکہ وہ ان کی مدد کرنے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ اس کی شخصیت میں ایک نیا رنگ آ گیا تھا، اور لوگ اسے زیادہ عزت دینے لگے تھے۔ سارا اور عائشہ کی دوستی میں بھی ایک نیا جذبہ آ چکا تھا۔ سارا نے عائشہ کو اس کے بدلتے ہوئے رویے کے لیے شکریہ کہا، اور دونوں نے ایک دوسرے کی حمایت کرنا شروع کر دی۔ اب عائشہ سمجھ گئی تھی کہ خوشی اور کامیابی صرف باہر کی دنیا سے نہیں آتی، بلکہ یہ انسان کے اندر کی نیت، سچائی اور محبت سے جڑتی ہے۔ اس نے اپنے اندر کی تبدیلی کو محسوس کیا اور اپنی زندگی کو ایک نیا رخ دینے کی کوشش کی۔ چند دن بعد جب عائشہ نے اپنی زندگی میں مکمل طور پر تبدیلی لائی تو وہ ایک دن دوبارہ دریا کے پاس گئی۔ اس بار اس کا دل سچا اور صاف تھا، اور وہ جانتی تھی کہ دریا کی مدد صرف اس صورت میں ملے گی جب وہ سچائی کے راستے پر چلنے کا ارادہ کر چکی ہو۔ دریا نے عائشہ کو دیکھا اور کہا، عائشہ، تم نے اپنے دل میں جو تبدیلی لائی ہے وہ سچی ہے۔ تم نے اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھا ہے، اور اب تمہارے اندر جو سکون ہے وہ تمہیں کامیابی کی طرف لے جائے گا۔ عائشہ نے دریا کا شکریہ ادا کیا اور اس سے کہا، شکریہ دریا، تمہاری مدد نے میری زندگی بدل دی۔ اب میں جانتی ہوں کہ سچائی اور محبت ہی انسان کی اصل دولت ہے۔ سارا اور عائشہ کی دوستی مضبوط ہو گئی تھی، اور دونوں نے ایک دوسرے کی مدد سے اپنی زندگیوں میں بہتری لائی۔ سارا نے ہمیشہ دریا کے راز کو دل میں رکھا، اور عائشہ نے اپنی زندگی میں سچائی، محبت اور محنت کا راستہ اپنایا۔ دونوں نے یہ سیکھا کہ جو چیز انسان کے اندر ہوتی ہے وہی اس کی تقدیر کا تعین کرتی ہے۔ یہ کہانی صرف سارا اور عائشہ کی نہیں تھی، بلکہ یہ تمام انسانوں کے لیے ایک سبق تھی۔ یہ بتاتی ہے کہ کامیابی کا راستہ صرف باہر کی دنیا کی چیزوں سے نہیں ملتا، بلکہ انسان کے دل میں سچائی، ایمانداری اور محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔